بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی فرسٹ ایئر کی اردو کی بک ہے اور آج ہم چیپٹر نمبر 8 جو ہے بابا نور احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے تمام جو ایکسرسائز ورک ہے کویسچن نمبر 1 سے لے کر کویسچن نمبر 8 تک سب میں نے کمپلیٹ جو ہے اس میں سولو کر دیے ہیں۔ اب میں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کر رہا ہوں، وہ آپ سن لیجئے گا۔ کہاں چلے بابا نور؟ ایک بچے نے پوچھا۔ بس بھائی یہیں ذرا ڈاکخانے تک۔ بابا نور بڑی ذمہ دارانہ سنجیدگی سے جواب دے کر آگے نکل گیا اور سب بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ صرف مولوی قدرت اللہ چپ چاپ کھڑا بابا نور کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا، ہنسو نہیں بچوں، ایسی باتوں پر ہنسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ بچے خاموش ہو گئے اور جب مولوی قدرت اللہ چلا گیا تو ایک بار پھر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بابا نور نے مسجد کی محراب کے پاس رک کر جوتا اتارا، ننگے پاؤں آگے بڑھ کر محراب پر دونوں ہاتھ رکھے، اسے ہونٹوں سے چھوا، پھر اسے باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا، الٹے قدموں واپس ہو کر جوتے پہنے اور جانے لگے۔ محراب جو ہے یہ اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے جہاں پر مولوی صاحب جو ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اس کے مطلب مسجد کے بالکل اگلا حصہ ہوتا ہے اور باہر بیرونی دیوار کی طرف جو ہے نا یہ تھوڑا سا نکلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بات کی جا رہی ہے۔ بچے یوں ادھر ادھر کی گلیوں میں کھسکنے لگے جیسے ایک دوسرے سے شرما رہے ہوں۔ بابا نور کا سارا لباس دھلا ہوا سفید کھدر کا تھا، سر پر کھدر کی ٹوپی جو سر کے بالوں کی سفیدی سے گردن تک چڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی، یعنی ایک تو ٹوپی سفید تھی، دوسرا بال سارے سفید تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ ٹوپی جو ہے نا پوری گردن پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کی سفید داڑھی کے بال تازہ تازہ کنگھی کی وجہ سے خاص ترتیب سے سینے پر پھیلے ہوئے تھے۔ گورے رنگ میں زردی نمایاں تھی، یعنی پیلا پن تھا، خون کی کمی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی پتلیاں اتنی سیاہ تھیں کہ بالکل مصنوعی معلوم ہوتی تھیں، یعنی یہ جو آنکھوں کے اندر پتلیاں عموماً بلیک ہوتی ہیں، براؤن ہوتی ہیں، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ لباس، بالوں اور جلد کی اتنی بہت سی سفیدی میں یہ دو کالے بھنورا نقطے بہت اجنبی سے لگتے، مطلب جو ان کی آنکھوں میں وہ بہت زیادہ پتلیاں بلیک تھیں نا تو وہ بڑی مصنوعی سی لگتی تھیں اور بالکل بھنورا کیڑے کو کہتے ہیں جیسے، تو اڑنے والا جو ہوتا ہے، بھنورے نہیں آتے جو بارشوں وغیرہ میں، تو اس طرح مطلب وہ نقطے سے اور اجنبی سے لگ رہے تھے۔ لیکن یہی اجنبیت بابا نور کے چہرے پر بچپن کی سی کیفیت طاری رکھتی تھی، یعنی ان کا چہرہ بڑا معصومانہ تھا، تو اسی چہرہ جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے اس وجہ سے ہی ان کے چہرے پہ اب تک بچپنے کی سی کیفیت تھی۔ اس کے کندھے پر سفید کھدر کا ایک رومال تھا۔ کھدر جو بھائی استعمال کیا جا رہا ہے یہ کپڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کا کپڑے پہنتے تھے، اسی کی ٹوپی تھی اور اسی کا ہی کھدر کا ہی رومال تھا، جو لوگوں کے ہجوم سے لے کر مسجد کی محراب تک 3-4 بار کندھا بدل چکا تھا، یعنی اب وہ رومال جو ہے محراب تک پہنچنے سے پہلے وہ 3-4 بار کبھی اس کندھے پہ، کبھی سیدھے، کبھی الٹے کندھے پہ۔ ڈاکخانے چلے بابا نور؟ دکان کے دروازے پر کھڑے ایک نوجوان نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جیتے رہو، بابا نور نے جواب دیا۔ قریب ہی ایک بچہ کھڑا تھا، تڑاک سے تالی بجا کر چلایا، یعنی زور سے اس نے تالی بجائی اور چلایا، آہا بابا نور ڈاکخانے چلا۔ بھاگ جا یہاں سے، نوجوان نے بچے کو گھرکا مین مطلب غرغرانا، جیسے غصے میں نہیں کہتے چلے جا یہاں سے، تو وہ گھرکا۔ اور بابا نور جو کچھ دور گیا تھا پلٹ کر بولا، ڈانٹ کیوں رہے ہو بچے کو؟ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ڈاکخانے ہی تو جا رہا ہوں، یعنی یہاں پر بابا نور کی سادگی اور معصومیت بتائی جا رہی ہے۔ دور دور سے دوڑ کر آتے ہوئے بچے بے اختیار ہنسنے لگے اور بابا نور کے پیچھے ایک جلوس مرتب ہونے لگا، یعنی جلوس کی شکل بننے لگی، مگر آس پاس سے نوجوان لپک کر آئے اور بچوں کو گلیوں میں بکھیر دیا، یعنی نوجوان جو تھے، جو سمجھدار لڑکے تھے، وہ لپک کر آئے، مطلب جلدی سے آئے اور بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر گلیوں میں ادھر ادھر بکھیر دیا، یعنی پیچھے سے ان کے جو جلوس تھا وہ ختم کر دیا۔ بابا نور اب گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ پگ ڈنڈی مینڈ جاتی ہوئی اچانک ہرے بھرے کھیتوں میں اترتی۔ دیکھیں پگ ڈنڈی جو ہے، کبھی اگر آپ گاؤں میں گئے ہوں تو کھیتوں کے سائیڈ پر چلنے کے لیے جو کچا راستہ ہوتا ہے،
جس پہ لوگ چلتے ہیں اور وہ سخت ہو جاتا ہے چل چل کے، اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں۔ اور مینڈ مینڈ جاتی ہوئی، یعنی یہ پگڈنڈی جو ہے نا سیدھی نہیں ہوتی، جیسے جیسے کھیت آگے پیچھے ہوتے جاتے ہیں نا تو یہ زگ زیگ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں پگڈنڈی مینڈ مینڈ جاتی ہوئی اچانک ہرے بھرے کھیتوں میں اترتی، تو بابا نور کی رفتار میں بھی وہ بہت کمی آ جاتی، ظاہر آگے کھیت آ جاتے تھے۔ وہ گندم کے نازک پودوں سے پاؤں، ہاتھ اور چولے کا دامن بچاتا ہوا چلتا۔ بھائی چولا کہتے ہیں قمیض کو، یہ جو قمیض کے نیچے دامن ہوتا ہے جو ہوا سے اڑتا ہے تو اس کو چولا کہتے ہیں، کہ بھائی وہ بچا رہے تھے کہ کسی پودے کو میرا نہ تو ہاتھ پاؤں لگے نہ میری قمیض کا دامن لگے۔ اگر کسی مسافر کی بے احتیاطی سے کوئی پودا پگڈنڈی کے آر پر کٹا ہوا ملتا تو بابا نور اسے اٹھا کر دوسرے پودوں کے سینے سے لپٹا دیتا۔ مطلب اب یہ تو بہت احتیاط سے چل رہے تھے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا پگڈنڈی پر چلتے چلتے بھی پودوں میں گھس جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی پودا ٹوٹا ہوا لیٹ گیا تھا، گر گیا تھا، تو بابا نور کیا کر رہا تھا، اس کو اٹھا کر دوسرے پودوں کے اوپر کھڑا کر دیتے، جیسے ہم ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ لٹکے نہیں، ساتھ چپک جائے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں سینے سے لپٹا دیتا۔ اور جس جگہ سے پودے نے خم کھایا تھا، یعنی زخم کھایا یا خم مطلب جہاں سے وہ مڑ گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، یعنی مڑا ہوا تھا، اسے کچھ یوں چھوتے جیسے زخم سیلا رہا ہے، یعنی اس جگہ کو اتنے پیار سے چھوتے جیسے اس کے زخم کو سیلا رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پھر وہ کھیت کی مینڈ پر پہنچ کر تیز تیز چلنے لگے۔ دیکھیں منڈیر ایک ہوتا ہے، منڈیر ایک ہوتا ہے مینڈ۔ مینڈ یعنی جو پگڈنڈی ہوتی ہے وہ کھیتوں کے مقابلے میں تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، ذرا سی اونچی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ چلنے کا راستہ ہے، تو اس لیے وہ مینڈ کہہ رہے ہیں اس کو۔ چار کسان پگڈنڈی پر بیٹھے حقے کے کش لگا رہے تھے۔ ایک لڑکی گندم کے پودوں کے درمیان سے کچھ اس صفائی سے درانتی سے گھاس کاٹتی پھر رہی تھی کہ مجال ہے جو کسی پودے پر خراش آ جائے۔ بھائی درانتی کہتے ہیں پودے کو کاٹنے والا ایک اوزار ہوتا ہے، جیسے لکڑی کو کاٹنے کے لیے آری ہوتی ہے، آری تو سیدھی ہوتی ہے، یہ درانتی فل مڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ایک مطلب پودے اس سے کاٹے جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو ہے چار کسان جو بیٹھے ہوئے وہ حقے کے کش لگا رہے تھے، یعنی حقہ جو ہے سگریٹ سے پہلے جو ہے دیہاتوں میں حقہ چلتا تھا، تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ بابا نور ذرا سا رک کر لڑکی کو دیکھنے لگے۔ وہ گھاس کی دستی کاٹ کے ہاتھ پیچھے لے جاتی، گھاس پیٹ پر لٹکی گٹھڑی میں ڈال پھر درانتی چلانے لگتی، یعنی وہ جو پورا ہاتھ دستی کہتے ہیں ہاتھ کو، مطلب جو ہاتھ میں اس کی پوری مٹھی میں جو فصل جمع ہو جاتی تھی کٹنے کے بعد، تو وہ اس کو اپنی جو کمر پہ گٹھری لٹک رہی ہے اس میں ڈالتی اور دوبارہ سے درانتی چلانے لگتی۔ بھائی کمال ہے۔ بابا نور نے دور ہی سے کسانوں کو مخاطب کیا، یہ لڑکی تو بالکل مداری ہے۔ مداری ہم اس کو کہتے ہیں جو سرکس میں کام کرتے ہیں نا، اچھل کود، یہ وہ تو وہ مداریوں والا کام ہے، مطلب اتنی تیزی سے کام کر رہی ہے، اتنی لمبی درانتی چلا رہی ہے، چپے چپے پر گندم کا پودا اگ رہا ہے، یعنی جگہ جگہ جو ہے گندم کا پودا اگا ہوا ہے، لیکن درانتی گھاس کاٹ لیتی ہے اور گندم کو چھوتی تک نہیں، یعنی وہ درانتی جو ہے نا پودوں کے بیچ میں گھاس ہے اس کو کاٹ رہی ہے، لیکن مجال ہے جو کسی پودے کو چھو لے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے بیٹا؟ بابا نے لڑکی سے پوچھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک کسان کی آواز آئی، میری ہے بابا، تیری ہے؟ بابا نور کسانوں کی طرف جانے لگا۔ بڑی سیانی ہے، یعنی سمجھدار ہے، بڑی اچھی کسان ہے، خدا حیات لمبی کرے، یعنی زندگی لمبی کرے۔ آج کہاں چلے بابا؟ لڑکی کے باپ نے پوچھا۔ ڈاک خانے، دوسرے نے پوچھا۔ ہاں، بابا نور ان کے پاس ذرا سا رک کر بولا، میں نے کہا پوچھاؤں شاید کوئی چٹھی وٹھی آئی ہو، یعنی خط آیا ہو۔ چاروں کسان خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف ہٹ کر پگڈنڈی چھوڑ دی اور بابا نور آگے بڑھ گیا، یعنی ان کو رستہ دیا اور وہ آگے چلے گئے۔ ابھی وہ کھیت کے پرلے سرے پر پہنچا ہی تھا، یعنی یہ کھیت کے اس کنارے سے دوسرے کنارے ابھی پہنچے ہی تھے کہ لڑکی کی آواز آئی، لسی پیو گے بابا نور؟ بابا نور نے مڑ کر دیکھا اور گاؤں سے نکلنے کے بعد پہلی بار مسکرایا۔ پی لوں گا بیٹا۔ پھر ذرا رک کر بولا، پر دیکھ ذرا جلدی سے لا دے، ڈاک کا منشی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، چلا نہ جائے۔ یعنی جو ڈاک کا منشی ہے نا، مطلب وہ اس کے کام اتنے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی بہت تیزی میں ہوتا ہے، تو گھوڑے پر سوار رہتا ہے، چلا نہ جائے۔ لڑکی نے گھاس کی گٹھڑی کندھے سے اتار وہیں کھیت میں رکھی، پھر وہ دوڑ کر مینڈ پر اگی ایک بیری کے پاس آئی۔ وہی مینڈ میں نے بتایا نا، دیوار، یعنی جو کھیتوں کے ساتھ کچی سی ذرا سی اونچی مٹی کی دیوار بن جاتی ہے۔
بیری کے پاس آئی، تنے کی اوٹ میں پڑے برتن کو خوب چھلکایا، یعنی مٹی کا برتن جیسے مٹکا ہوتا ہے اس کو خوب چھلکایا یعنی ہلایا تاکہ وہ لسی مکس ہو جائے۔ ایلومینیم کا کٹورا بھرا اور لپک کر بابا نور کے پاس جا پہنچی۔ بابا نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا پی کر رومال سے ہونٹ صاف کیے۔ اچھا، جو اوپر ایلومینیم ہے یہ ایک دھات ہے جس کے آپ یہاں پہ سلور کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا کٹورا بنا ہوا تھا۔ بابا نے ایک ہی سانس میں سارا کٹورا پی کر رومال سے ہونٹ صاف کیے، بولے نصیبہ اس لسی کی طرح صاف ستھرا ہو بیٹا، یعنی مثال ان کو دعا دے رہا ہے بابا کہ تمہارا نصیب بھی اسی طرح صاف ستھرا ہو جیسے یہ لسی ہے، اور آگے بڑھ گیا۔ مدرسے کے برآمدے میں ڈاک کا منشی بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھا روزانہ کے فارم پر کر رہا تھا۔ وہ دیہاتیوں کو معلومات سے بھی مستفید کرتا رہتا، یعنی معلومات بتاتا تھا، فائدہ دے رہا تھا، معلومات ان کو ان کی نالج بڑھا رہا تھا۔ میرا سالہ وہاں کراچی میں چپراسی کا کام کرتا تھا، جب وہ مرا تو مجھے فاتحہ پڑھنے کراچی جانا پڑا۔ بات یہ ہے دوستوں کہ ایک بار کراچی ضرور دیکھ لو، چاہے وہاں گدا گاڑی میں جتنا پڑے، یعنی جیسے گدا گاڑی کے آگے گدا لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی کیوں نہ لگنا پڑے۔ اتنی موٹر کاریں ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو اتنی چڑیاں بھی نہیں ہوں گی۔ ایک سیٹ کہہ رہا تھا بس ایک اور بڑی لام لگ جائے تو کراچی ولایت بن جائے۔ لام جو ہے نا، یہ اب اس لفظ کو یہاں کلیئر نہیں کیا گیا۔ اب لام جو ہے یعنی یہ فوج کے دستے کو بھی بولتے ہیں، فوج کو بھی بولتے ہیں، جہاز جو بندرگاہ پہ لگتا ہے اس کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور اس ٹائم جو ٹرینیں وغیرہ چلتی تھیں، یعنی جو ٹرین کی کراچی میں چلتی تھی اس کو بھی لام کہتے ہیں، اور جو ڈبل ٹریکر بسیں تھیں، ڈیکر بسیں جو ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر اس چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا، لیکن یہ کراچی میں مطلب یہ لام لگنے کی بات تھی کہ اگر یہ لگ جائے تو کراچی ولایت بن جائے جیسے باہر ممالک میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کتنی بار لام لگنے لگی پر لگتے لگتے رہ گئی، کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے، کہتے ہیں لام میں لوگ مریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہی بات آ رہی ہے، اب چاہے وہ ٹرین ہے، پانی کا جہاز ہے، یا کوئی بھی فوجی دستے وغیرہ جو گاڑیاں ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، کوئی پوچھے لام نہ لگی تو جب بھی تو لوگ مریں گے، لام میں گولے سے مریں گے ویسے بھوک سے مر جائیں گے۔ اب دیکھیں لام میں گولے سے مریں گے تو گولے میں وہ یعنی فوجی جو میں نے ابھی دستے کی بات کی، اب پتہ نہیں جنگ کی بات ہے کس چیز کے، لیکن یہاں پہ اس لفظ کو کلیئر نہیں کیا گیا، ویسے بھوک سے مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی تو ہے، ایک دیہاتی بولا۔ پر منشی جی پہلے یہ بتاؤ کہ لفافہ اکنی کا کب کرو گے؟ دیکھیں پہلے ہم پرانے زمانے میں ایک آنا دو آنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک آنے کو اکنی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ منشی نے اسے کچھ سمجھانے کے لیے سامنے دیکھا، اس کی نظر ایک نقطے پر جیسے جم کر رہ گئی، اس کا رنگ فک ہو گیا یعنی پیلا پڑ گیا، اور وہ بجھی ہوئی آواز میں بولا بابا نور آ رہا ہے۔ سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سب کے چہرے کملا گئے یعنی پیلے پڑ گئے۔ بچے مدرسے کے دروازوں اور کھڑکیوں میں جمع ہو کر بابا نور کی سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی آہستہ آہستہ بولنے لگے۔ منشی نے انہیں ڈانٹ کر اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ سفید براق بابا نور سیدھا مدرسے کے برآمدے کی طرف آ رہا تھا۔ براق کہتے ہیں گھوڑے کو، تو وہ اس میں ایک لفظ کہا گیا کہ سفید براق، یعنی اس طرح سفید گھوڑے کی طرح سیدھا مدرسے کی طرف آ رہا تھا، اور لوگ جیسے سہمے جا رہے تھے یعنی ڈر رہے تھے۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے کہا ڈاک آ گئی منشی جی؟ آ گئی بابا، منشی نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کی چٹھی تو نہیں آئی؟ بابا نے پوچھا۔ نہیں بابا، منشی بولا۔ بابا نور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دور تک پگڈنڈی پر ایک سفید دھبا رینگتا ہوا نظر آتا رہا، اور لوگ دم بخود بیٹھے سے دیکھتے رہے، یعنی دور جاتا ہوا بابا جو ہے سفید دھبا یعنی دور ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے بالکل یعنی دم بخود خاموش ہو کر جیسے کہتے ہیں نا سانس کھینچ کے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پھر منشی بولا 10 سال سے بابا نور اسی طرح آ رہا ہے، یہی سوال پوچھتا ہے اور یہی جواب لے کر چلا جاتا ہے۔ بیچارے کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سرکار کی وہ چٹھی بھی تو میں نے اسے پڑھ کر سنائی تھی، اس میں خبر تھی کہ بابا کا بیٹا برما میں بم کے گولے کا شکار ہو چکا ہے۔ جب سے وہ پاگل سا ہو گیا ہے، مگر خدا کی قسم ہے دوستو، اگر آج کے بعد وہ پھر میرے پاس یہی پوچھنے آیا تو مجھے بھی پاگل کر جائے گا۔ تو بھائی یہ کمپلیٹ چیپٹر کی ایکسپلینیشن بھی تھی، بہت آسان تھا، اس میں تو کوئی ایسے مشکل ورڈز آئے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کویشچن نمبر 1 to 8 کمپلیٹ کویشچن بھی میں نے اس میں کروا دیے ہیں، اور یہ آپ چیک کر لیجئے گا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔